اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امان بالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ہم سب کا اس میں پہلے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا اور عالم نبی فاضل جلیل علامہ یوسف صاحب جناب قبلہ حافظ شمس الدین نقشبندی صاحب، آپ کے خوبصورت ثنا خان قدرت اللہ صاحب اور میزبان جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ کریم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، مجھے جلوس میں پہنچنا ہے، تو اتنی بات کی جتنی ہمیں سمجھ آ جائے، آپ نے صرف اور صرف سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پاکی ہے۔ تفسیر یوسف میں نے پڑھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی بڑھ گئی، واہ 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 واہ، لوگ آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حکم دیا کرتے ہیں کہ اسے اناج دے دو۔ ایک شخص آیا کہ کہنے لگا نہیں، میں نے تم سے اناج نہیں لینا، میں نے یوسف علیہ السلام سے لینا ہے، میں نے ان سے ملنا ہے، ملاقات میں نے ان سے کرنی ہے۔ جب یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں وہی بچہ ہوں کہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی چولہے میں دی تھی۔ میں وہ بچہ ہوں، جوان ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، فرمایا تم نے میری پاکی بولی تھی۔ خدا کو فرمایا اس کے وزن کے برابر اناج بھی دو، دینار بھی دو، سونا بھی دو، چاندی بھی دو، اس کے وزن جتنا اس کا وزن ہے اتنا اسے دے دو۔ اللہ کریم نے وحی فرمائی، فرمایا پیارے یوسف، جو تیری پاکی بولے تو اسے اتنا دیتا ہے، تو جو میری پاکی بولے گا میں اسے کتنا ہوتا۔ اب کیا کہنا پورے دھیان میں سبحان اللہ ہے۔ بابا جب بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جتنی چاہے۔ تو قرآن مجید کا تیسرا سپارہ ہے، پہلی آیت پاک، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے اللہ نے کسی کے ساتھ کلام کیا ہے اور کسی کو اللہ نے کئی درجے بلندیاں عطا فرمائی۔ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے بلندیاں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ فرق طالب و مطلوب کا دیکھے کوئی، قصہ طول و معراج سمجھے کوئی، تو کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، وہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے زیادہ اللہ نے درجے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا رحمت للعالمین ہے شان مصطفیٰ، مقام محمودہ ہے مقام مصطفیٰ، قاب حسین ہے عروج مصطفیٰ، والنجم اذا ہوا ہے نزول مصطفیٰ، سبحان الذی اسریٰ ہے سفر مصطفیٰ، روح الامین ہے غلام مصطفیٰ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
کی اونی ہے پیغام مصطفیٰ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے آداب مصطفیٰ. والنجم اذا ہوا ہے نزول مصطفیٰ. ما ینطق عن الہوا ہے کلام مصطفیٰ. والضحیٰ ہے چہرہ مصطفیٰ. واللیل اذا سجا ہے زلف مصطفیٰ. انا اعطیناک الکوثر ہے عطائے مصطفیٰ. ورفعنا لک ذکرک ہے رفعت مصطفیٰ. اٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے تیری شان جے نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان در کرے مقابلہ جیرا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. اور کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دینے اے کوئی شور ڈٹھا. اللہ والیاں نے گل مکا چھڑی او تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا. تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا. سب سے زیادہ اللہ نے بلندیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائی. سب سے زیادہ فضیلتیں اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی. اور حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا قد جاءکم من اللہ نور کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے. اور پھر وہ دن آیا جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول. اور اس سے پہلے اس دنیا میں شرک تھا, اندھیرے تھے, ظلمت تھی. ہر ایک نے جدا کرنا بنا خدا بنایا تھا. ایمان اس قدر کمزور تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ گنڈوئے خود ہاتھوں سے نکالتے اور ان کو ہی اپنا خدا کہا کرتے تھے, کہتے یہ خدا ہے. اب کیا وجہ تھی کہ عرب کے لوگ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے. امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. بنی اسرائیل کے جو نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عرب کے خطے میں ہیں. اسحاق علیہ السلام یہ یمن, مصر, شام ان علاقوں میں اللہ کے نبی آئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 4000 سال کا فاصلہ. 4000 سال تک اللہ کے کوئی نبی اس عرب کے خطے میں نہیں آئے تھے. ان کی ہدایت کے لیے 4000 سال بیت گئے تھے, کوئی نبی تشریف نہ آئے. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے تھے. اور پھر اللہ کریم نے دنیا والوں پہ کرم کیا اور دنیا والوں کو اپنا محبوب عطا فرما دیا. سردار نے مکہ کا یہ رواج تھا کہ صبح سویرے اٹھتے اور شہر کعبہ میں آ جاتے اور آپس میں بیٹھے گفتگو کیا کرتے تھے. 12 ربیع الاول کے دن سردار نے مکہ جب صبح سویرے آ کر شہر کعبہ میں بیٹھے آپس میں گفتگو کرنے لگے, کہنے لگے یارو غور کرو کہ آج مکے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. کسی نے کہا کہ ہاں آج غور کرو کہ مکے کے پہاڑوں سے ہمیں بینی بینی خوشبو آ رہی ہے. تو کسی نے کہا کہ یارو میرا باپ بیمار تھا اور آج صبح بنا دوا کے وہ تندرست ہو گیا ہے. تو کسی سردار نے کہا اور یارو صبح سویرے میرے دروازے پہ فقیروں کی لائن لگ جاتی تھی, بیکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی, لیکن آج صبح میرے دروازے پہ کوئی مانگنے والا نہیں آیا. کسی سردار نے کہا میرے جانوروں کے تن دودھ سے خشک ہو چکے تھے اور آج صبح جب میں اپنے جانوروں کے پاس گیا ان کے تن دودھ سے فل ہو چکے تھے. تو کسی سردار نے کہا کہ یارو میرا باغ خشک ہو چکا تھا اور آج صبح جب میں اپنے باغ میں گیا تھا تو باغ میں سبزہ بھی لگ گیا تھا, ان پہ پھل بھی لگ چکے ہوئے تھے. وہ پتہ نہیں یہ مکے کا ماحول بدلا کیسے, تبدیلی کیسے آ گئی. اتنے میں ایک اور سردار آیا, آگے کہتا ہے سردار نے مکہ آپس میں بیٹھے
کیا گفتگو کرتے ہو؟ کس ملک میں تجارت کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ بیٹھے ہو آپس میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ سردار مکہ کہنے لگے کہ او آنے والے، یہ مکے کا ماحول تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ مکے کا انقلاب تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ مکے کی تبدیلی تمہیں نظر نہیں آتی؟ یہ کہتا ہے میرا سوکھا باغ ہرا ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بنا دوا کے تندرست ہو گیا، یہ کہتا ہے میرے دروازے میں کوئی فقیر نہیں آیا ہے، یہ مکے کی تبدیلی تمہیں نظر نہیں آتی؟ آنے والا سردار کہنے لگا او سرداران مکہ، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں گا تمہیں بڑا تعجب ہوگا۔ یہ سردار کہنے لگا کہ آج صبح جب میں کعبے کا طواف کر کے واپس پلٹ رہا تھا تو خاندان قریش کے سردار جناب عبد المطلب کو میں نے دیکھا، ان کی گود کے اندر حسین و جمیل بچہ ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے۔ میں نے کہا کہ جناب عبد المطلب یہ بچہ کون ہے؟ اور فرمانے لگے یہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی آج ولادت پاک ہوئی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں، کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سردار کہتا ہے کہ جب عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے تھے تو میں مر کے کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا، تو میری آنکھیں یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ خود چل کر عبد المطلب کی طرف آ رہا ہے۔ میری آنکھیں آج یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ آج عبد المطلب جا رہے ہیں یا کعبہ خود چل کے آ رہا ہے۔ فضل رب الگولا اور کیا چاہیے؟ سب بولے مل گئے مصطفیٰ، سب بولے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ ہم کو اپنی غلامی کی دیتے سند بشری عزت و مرتبہ چاہیے، بلکہ جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں حضور کو لے کر جب میں قبیلے کی طرف جانے لگی میرے دل میں خیال آیا اللہ کا شکر ادا کروں اور کعبے کا طواف کروں۔ آپ فرماتی ہیں حضور کو واپسی پر لے کر جانے لگی تو میں کعبے کا طواف کرنے لگی، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے میں حجر اسود کے قریب آئی۔ میرے دل نے چاہا کہ حضور کو حجر اسود کے قریب کروں تاکہ حضور حجر اسود کو بوسہ دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ تو کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود اپنے مقام میں ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا، اور حجر اسود خود اپنے مقام سے نکل کر اور میرے آقا کے ہونٹوں کو چومنے لگا، کیونکہ حجر اسود بھی جانتا ہے کہ نور والا آیا ہے۔ سب بولے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اپنے قبیلے میں پہنچی میرے قبیلے کا ماحول ہی بدل گیا تھا، میرے قبیلے کے رواج ہی بدل گیا تھا۔ آپ فرماتی جہاں سے میں گزرتی پیچھے سبزہ نکل آتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کا یہ رواج بن گیا تھا کہ صبح سویرے اپنے برتنوں میں پانی ڈال دیتے اور میرے دروازے پہ آ جاتے اور آ کے کہتے حلیمہ جو بچہ مکے سے لائی ہے اس پیارے محمد کے ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈبو دے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب کسی پانی کے پیالے میں حضور کے ہاتھوں کو میں ڈبو دیتی تو اس پانی کے اندر اللہ اتنی برکت عطا کرتا کہ وہ پانی اگر سوکھے ہوئے درختوں پہ ڈالا جاتا تو سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ سب
اتنی برکت عطا کر دے گا کہ جس میں حضور کے ہاتھوں کو میں ڈبوتی تھی. آپ فرماتے کہ وہ پانی اگر جانوروں کو پلایا جاتا تو جانور دودھ پہلے سے زیادہ دیا کرتے. وہ پانی اگر بیماروں کو پلایا جاتا تو بیمار صحت یاب ہو جایا کرتے. اب فرماتے لوگوں کا ہجوم میرے دروازے پہ لگ جاتا. پھر میں نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا حوض بنا دیا اور صبح سویرے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس حوض میں ڈال دیتی اور سارا دن میرے قبیلے کے لوگ آتے رہتے اور وہاں سے پانی کو حاصل کیا کرتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے طلبوں کا دوبل ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے. وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اللہ نے محبوب کا صدقہ لوگوں کو عطا فرمایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حالات ہی بدل گئے. اللہ نے رونقیں عطا فرما دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی برکتوں والا اور آپ کے صدقے ہی اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور جس جس کو جو بھی ملا ہے وہ حضور کا صدقہ ہی ملا ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اولاد ملی تو حضور کا صدقہ, گھر بار ملا حضور کا صدقہ, عزت ملی حضور کا صدقہ, مکان ملا حضور کا صدقہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث متفق علیہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے وانما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو جتنی نعمتیں کسی کو ملتی ہیں وہ حضور کا صدقہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے گھر, نہیں اور کوئی مکھن مکھن, اور جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو حضور کے در سے نہیں تو پھر وہ کہیں نہیں. جو بھی ملنا ہے حضور کے در سے ملنا ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا آتے نہ کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اور اس کی بخشش ان کا صدقہ, توجہ کریں, اس کی بخشش ان کا صدقہ اور دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا کی جب شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, حضور کی زوجہ ہوئی, حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے. اور حضرت ام سلیم وہ صحابیاں ہیں کہ جب غزوات میں حضور جاتے ان خواتین کو ساتھ لے جاتے جن زخمیوں کو جنگ میں ملہم پٹی کیا کرتی تھی, کھانا تیار کیا کرتی تھی. حضور ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو جب حضور کی شادی ہوئی حضرت زینب کے ساتھ تو حضرت ام سلیم نے ایک میٹھی ڈش تیار کی اور حضرت انس کو کہا کہ انس جاؤ جا کر حضور سے عرض کرو کہ آپ کی شادی کی خوشی میں میری والدہ نے آپ کے لیے یہ میٹھا کھانا بنا کے بھیجا. حضور کے ہمارا کھانا قبول فرما لیں. حضرت انس فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہ میٹھا کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا نے فرمایا انس جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ حاضر ہو گئے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا انس مدینے کی گلیوں میں نکل جاؤ اور جو بھی نظر آتا ہے اسے جا کے کہو کہ اللہ کے نبی مسجد میں تمہاری دعوت کر رہے ہیں, جلدی مسجد میں حاضر ہو جاؤ. حضرت انس فرماتے مجھے جو بھی ملا
نکلا میں نے اسے یہی کہا حضور دعوت پیش کرتے ہیں آ جاؤ حضور کی دعوت ہے مسجد میں حاضر ہو جاؤ. حضرت انس فرماتے ہیں اتنے لوگ مسجد میں آ گئے مسجد فل ہو گئی 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہ تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ انس اپنے گھر سے ہماری شادی کی خوشی میں میٹھا کھانا لے کے آیا ہے 10 کے افراد آتے جاؤ اس میں سے کھاتے جاؤ. 10 کی جماعت آئی وہ کھا کے چلی گئی پھر اگلے 10 آئے کھا کے چلے گئے پھر اگلے 10 آئے کھا کے چلے گئے. جب سب کھا کے چلے گئے میرے آقا نے فرمایا انس اسے اٹھا دو. تو حضرت انس کیا عرض کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما ادری حین زادو اکثر ام حین دفعت اکثر. حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نہیں جانتا جب میں نے کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں اٹھا رہا تھا تو اس وقت زیادہ تھا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی ارشاد فرمائی فتح مکہ ہو گیا پھر حضور غزوہ طائف کے لیے تشریف لے گئے. غزوہ طائف سے واپسی پر غزوہ حنین پیش آیا ہے اور غزوہ حنین اس مقام پر پیش آیا جہاں مسجد جیرانہ ہے. مسجد جیرانہ جن کچھ نصیبوں نے حج عمرے کی سعادت حاصل کی ہیں اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے مسجد عائشہ سے چھوٹا عمرہ کیا جاتا ہے اور مسجد جیرانہ سے جو احرام باندھا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے بڑا عمرہ کیا ہے. مسجد جیرانہ یہاں سے میرے آقا نے عمرے کا احرام باندھا ہے. یاد رکھیے حضور نے اپنی زندگی پاک میں ایک حج عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے عطا فرمائے. حضور کی زندگی میں کتنے عمرے عطا کیے 4. تو مسجد جیرانہ سے میرے آقا نے احرام باندھا ہے عمرے کا. اور مسجد جیرانہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے 70 انبیاء نے احرام باندھا ہوا ہے. اس کے قریب ہے شہدائے حنین کا قبرستان جہاں پہ شہدائے حنین کے مزار ہیں. تو غزوہ حنین جب پیش آیا تو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت مکے والوں کو بھی عطا کیا مدینے والوں کو بھی عطا کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حکمت عملی یہ ہوتی کہ جو نیا مسلمان ہوتا اسے میرے آقا زیادہ مال عطا کرتے. اس وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے اولاد چھوڑ کے آیا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہے اس لیے حضور اسے زیادہ عطا کیا کرتے تھے. جب میرے آقا نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ او مدینہ والوں وہ دیکھو تو صحیح قربانیاں تم نے دی مہمان نوازیاں تم نے کی اور شہادتیں تم نے دی اور مکانات مکے سے آنے والوں کو تم لوگوں نے دیے ہیں. اور آج جب مال غنیمت ملنے کا وقت آیا ہے تو مکہ والوں کو زیادہ دیا گیا اور تم لوگوں کو مال غنیمت کم ملا ہے. جب یہ خبر میرے آقا کو پہنچی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ حاضر ہو جائیں. اہل مدینہ حاضر ہو گئے. میرے آقا نے اہل مدینہ سے 3 باتیں ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا الم یجدکم ضلالا فہداکم اللہ بہ. او اہل مدینہ کیا تم لوگ گمراہی میں نہ تھے اللہ نے تم کو ہدایت دی تم میرے صدقے دی. کنتم متفرقین فجمع اللہ بہ. او مدینہ والو تم لوگ متفرق تھے بٹے ہوئے تھے اور تم کو اللہ نے جمع کیا ہے تو میرے صدقے کیا. کنتم آلۃ فاغناکم اللہ بہ. او مدینہ والو تم لوگ بے سر و سامان تھے محتاج تھے غریب تھے فقیر تھے اور تم کو اللہ نے غنی کیا ہے تو میرے صدقے کیا. اور پھر سنیں حدیث کے الفاظ حضور نے اہل مدینہ کو کیا فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس بشاة وبعير
وَأَنْتُمْ تَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ، اور مدینہ والوں لوگ تو جب لوٹیں گے اپنے گھروں میں پلٹ کے جائیں گے، اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں اونٹ لے کر جائیں گے، اور مدینہ والوں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ تم جب اپنے گھروں میں پلٹ کے جاؤ گے تو تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کے جاؤ گے۔ لوگ گھروں میں جائیں گے تو جانور لے کے جائیں گے، بھیڑ بکریاں لے کر جائیں گے، اور تم اپنے گھروں میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں لب باغ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی نہ بھیک آئی ہو، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی نہ بھیک آئی ہو۔ اور میرے آقا نے جب اہل مدینہ سے یہ کلام کیا، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اہل مدینہ اس قدر ہوئے کہ ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو گئی۔ گویا کہ زمانے حال سے کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور حضور کا صدقہ ایمان ملا ہے تو حضور کا صدقہ ملا ہے۔ مدینہ پاک کے قریب علاقہ تھا جس کا نام مزینہ تھا۔ عبداللہ مزنی بچپن میں یتیم ہو گئے، چچا نے پرورش کی، جوان ہو گئے، اور جب حضور مدینے تشریف لائے تو اب دنیا کے کونے کونے میں یہ خبریں پہنچنے لگی کہ شہر مدینہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں، اتنے سونے ہیں جو ان کو دیکھ لیتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ خلق کو دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ عبداللہ مزنی حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ سننے والا حضور کا عاشق ہو جاتا ہے، حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ مزنی کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ایک دن چچا سے کہتے ہیں چچا میں تم سے اجازت طلب کرتا ہوں، مجھے مدینے جانے کی اجازت دے دو، میں اپنے آقا کے پاس جانا چاہتا ہوں، اب مدینے رہنا چاہتا ہوں اور اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چچا پکا کافر تھا اور غصے میں آ گیا، کہنے لگا عبداللہ مزنی اور یاد رکھو تمہارے پاس جو دولت ہے یہ میری ہے، تمہارے پاس جو مکان ہے یہ میرا ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے بدن پر جو لباس ہے یہ لباس ہی تو میرا دیا ہوا ہے۔ اگر مدینہ جانا چاہتے ہو میری دولت واپس کرو، میرا مکان واپس کرو، یہاں تک کہ جو لباس پہنا ہے یہ لباس بھی اتارو اور واپس کرو، اور جاننا چاہتے ہو مدینے تو چلے جاؤ۔ عبداللہ مزنی کہنے لگے او چچا تم اپنا سب کچھ واپس لے لو، اپنا لباس بھی واپس لے لو، اور میں ان کے پاس جانے والا ہوں اور جہاں سے مجھے ایمان کا لباس ملنے والا۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے ماں تو جانتی ہے ایک وقت وہ تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں ننگا تھا، ماں اس وقت بھی تم نے مجھے لباس دیا تھا، ماں آج بھی چچا نے یہ لباس مانگ لیا ہے تو ماں آج بھی مجھے لباس دے دو۔ ماں نے آپ کو 2 چادریں دی، ایک چادر آپ نے تہمت پہ طور پہ باندھی اور دوسری چادر اپنے اوپر لے لی ہے۔ اب کوئی ذات رات پاس نہیں ہے، خالی 2 چادریں ہیں، خالی ہاتھ اپنے علاقے سے چل پڑے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں سوٹ کپڑے لے کر جاتے ہیں، ہم اگر جائیں مدینے میں تو سامان لے کر جاتے ہیں، ذات رات لے کر جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنے پیسے لے کر جاتے ہیں۔ عبداللہ مزنی خالی ہاتھ اپنے علاقے میں حضور
की मोहब्बत में चल पड़े हैं कि बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, और जो जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं, जो जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मदीने गुंबदे खदरा तो हाले दिल सुनाएंगे, मदीने गुंबदे खदरा तो हाले दिल सुनाएंगे। अब्दुल्ला मुज़नी दिन रात सफर करते रहे और फजर के वक्त में मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचे, इंतजार कर रहे हैं। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए तशरीफ लाए। अब्दुल्ला मुज़नी ने हुजूर का दीदार किया, उसी वक्त ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आपके बदन में दो चादरें थी, मेरे आका ने फरमाया या ज़ल बिजादैन, ओ दो चादरों वाले। ज़ुल बिजादैन का माना है दो चादरों वाले। आपको ये लक़ब कितना पसंद आया? जब भी आपसे कोई नाम आपका पूछा करता, आप कहा करते कि मेरा नाम ज़ुल बिजादैन है, दो चादरों वाला। मेरे आका ने फरमाया है, और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला मुज़नी को फल तज़ी बाबी, अब्दुल्ला मेरे दरवाजे को लाजिम पकड़ लो, अब तुम सारा वक्त मेरे दरवाजे पे रहा करो, मेरे दरवाजे पर ही अपनी सुबह शाम गुज़ारा करो। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मकाम क्या मिला है? हुजूर के दरबान बन गए, हुजूर के पहरादार बन गए और सारा वक्त हुजूर के दरवाजे पे गुज़ारा करते थे। कितना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, और सारा वक्त हुजूर के कदमों में गुजारते, दरवाजे पर रहा करते थे। और आज हम देखें, हमने भी कुरान पढ़ा है, किसी ने हाफिज साहब से कुरान पढ़ा, किसी ने कारी साहब से कुरान पढ़ा, किसी ने अल्लामा साहब से कुरान पढ़ा है, किसी ने हाजी साहब से कुरान पढ़ा है। और अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी है कि इनको कुरान पाक रसूलुल्लाह ने खुद पढ़ाया है, हुजूर ने खुद इनको कुरान सिखाया। और फिर वो वक्त आया कि ग़ज़वे तबूक में मेरे आका तशरीफ ले गए। ग़ज़वे तबूक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक का आखिरी ग़ज़वा है। फिर हुजूर किसी और ग़ज़वे में इसके बाद तशरीफ लेके नहीं गए। ग़ज़वे तबूक में हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बीमार हो गए, बुखार हो गया, और इसी बुखार में ही आपका इंतकाल हो जाता है। और जब आपको गुस्ल दे दिया गया, जनाजा पढ़ा दिया गया, और अब वक्त आया तदफीन का, और उस वक्त रवाज ये था कि जो अजीज रिश्तेदार होते वो ही कब्र में उतरते और अपने अजीज को कब्र में उतारा करते थे। अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खातिर अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, और इनकी तदफीन का वक्त जब आया तो मेरे आका इनकी कब्र में खुद तशरीफ ले गए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने हाथों से कब्र में तदफीन करवाई। आखिर मेरियां अखियां रात तक नाए तेरा, जे तू सिर ते आंग खलोवे ते पड़दा रह जावे मिलना, सोखा निकले साज हुई जे मैं देख लवा रुख तेरा। ते मरना मरना हर कोई आखे, मैंने आखा मरना, और जिस मरने के जो मेल ना होवे उस मरने को की करना। याद रखना एक गल मेरी, जिस दिन होवे मेरा मरना, सब कुछ करना, सब कुछ करके मेरा मुंह रोजे बंद करना। शायद मेरा आका आवे ते मैं दीदार हुजूर का करना, शायद मेरा आका आवे ते मैं दीदार हुजूर का करना। और हर सहाबी के दिल की तमन्ना है कि ए काश आज अब्दुल्ला मुज़नी की जगह पे मेरी मस्जिद होती, आज इनकी जगह पर मेरा जनाजा होता, और इनको जो शहादत मिली है वो मुझे भी मिल जाती। और हुजूर इनकी कब्र में खड़े हैं। फिर मिलाकर ने हाथ मुबारक उठाए और ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, ऐ मालिक मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, ऐ मौला तू भी अब्दुल्ला से राजी हो।
بابا بلے شاہ نے کہا پنجے وقت تو پڑے نمازاں تین لوگی آکھن نمازی حج کر کے جد واپس آئیں تین لوگی آکھن حاجی جد انصاف دی کرسی گئے تین لوگی آکھن قاضی او بلے شاہ تو ککھ نہیں کٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی بلے شاہ تو ککھ نہیں کٹیا جے تو شان نہ کیتا راضی حضور دعا کیا کرتے اللہ میں راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور طریقے اسلام کے اندر 5 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مدینے والے آقا نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. 5 شخصیات ہیں ایسی کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور ان کی قبر میں خود تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں کہ 3 سوال ہیں قبر کے ماں ربو کا مدینوں کا ماں تم کا تقول فی ہذا الوجود. حضور کا چہرہ قبر میں دکھایا جاتا ہے اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہونا ہے حضور پہلے ہی قبر میں تشریف فرما. پہلی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں. حضرت خدیجہ جب بیمار ہوئی حضرت فاطمہ بچی تھی چھوٹی تھی کہا فاطمہ جاؤ اپنے بابا جان سے کہو کہ اپنی چادر مجھے عطا کر دے. حضرت فاطمہ ابھی بچی تھی چھوٹی تھی حضور سے عرض کرتی ہیں میری والدہ حضور آپ سے چادر مانگتی ہے آقا چادر عطا کر دے. حضور تشریف لے آئے فرمایا خدیجہ کیا وجہ ہے کیوں چادر مانگتی ہو. عرض کیا حضور میں نے آپ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے. آپ کے دین کے لیے میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اب میرے پاس کفن کے لیے 2 چادریں بھی موجود نہیں ہے. آقا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے آپ کی چادر میں کفن دیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اے خدیجہ تو نے مجھ سے چادر مانگی ہے خدا کی قسم اگر میرے جسم کی کھال مانگ لیتی میں وہ بھی تمہیں عطا کر دیتا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے. دوسری نات حضرت خدیجہ کے صاحبزادے تھے ان کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. تیسری نات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ام رومان ان کا انتقال ہوا حضور نے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا. اور چوتھی ذات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کا انتقال ہوا حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے. اور پانچویں ذات حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ذوالبجادین ہے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. جس کو جو بھی ملا حضور کا صدقہ ملا. صحابہ میں سے سب سے زیادہ زندگی پائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے. 350 سال زندگی پائی ہے آپ نے. اور آپ بچے تھے چھوٹے تھے ایران کا شہر تھا فارس وہاں کے رہنے والے تھے. اور اپنی ماں سے کہتے ماں یہ بتا آسمان بنانے والا کون ہے زمین بنانے والا کون ہے یہ چاند سورج ستارے بنانے والا کون ہے. ماں کہنے لگی کہ سلمان جا کسی علم والے کے پاس چلا جا اور اس سے جا کر علم کی باتیں سیکھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک راہب کے پاس چلے گئے. اس سے کہا کہ علم سیکھنے آیا ہوں. اس نے کہا گرجے کی پہلے صفائی کرنی پڑے گی میری خدمت کرنی پڑے گی پھر علم کی باتیں سکھاؤں گا. 100 سال گزر گیا اس کی خدمت کرتے کرتے جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا سلمان فلاں علاقے میں چلے جاؤ میرا ایک دوست ہے وہ بھی راہب ہے سابقہ کتابوں کا جاننے والا ہے اور تم اس کے پاس جاؤ علم کی باتیں تمہیں سکھائے گا. اب تم اس کی خدمت کرو. آپ اس علاقے میں چلے گئے 100 سال تک اس کی خدمت کی اور اس کے گرجے کی صفائی کرتے رہے اور اس کی خدمت میں 100 سال گزار دیے. 200 سال گزر چکے تھے. جب اس راہب کا آخری وقت آیا اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ میرا ایک عزیز ہے وہ بھی راہب ہے وہ بھی گرجے میں رہتا ہے علم رکھتا ہے علم تمہیں سکھائے گا. آپ تیسرے راہب کے پاس پہنچے 100 سال گزار دیے خدمت کرتے کرتے. جب تیسرے راہب کا آخری وقت آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے ہیں. 300 سال گزر چکے تھے حق کی تلاش میں. جب تیسرے راہب کا آخری وقت آیا آپ رونے لگے اور کہنے لگے اب میں جاؤں
جاؤں گا کہاں, اب میں کس کی خدمت کروں گا. تیسرا راہی کہنے لگا تو تم ایسا کرو کہ اب تم مدینہ پاک چلے جاؤ. نبی آخر زمان کی مکے میں ولادت ہو چکی ہے اور وہ نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائیں گے. اب تم اپنی زندگی مدینے جا کے گزار دو. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ اللہ والے مجھے یہ تو بتا کہ میں اس نبی کو پہچانوں گا کیسے, ان کی کوئی نشانی بتا دے, کوئی علامت بتا دے. وہ راہب کہنے لگا اس نبی کی تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ نبی تحفہ قبول کر لیں گے, اگر کوئی تحفہ پیش کرے گا تحفہ قبول کر لیں گے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی. اب اس راہب کا انتقال ہو گیا. حضرت سلمان فارسی اپنے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جو بھی قافلہ گزرتا کسی کا دامن پکڑ لیتے, کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کوئی ہے جانے والا مدینے, اور مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے جا. اکو تانگ مدینے چلن دی کوئی دل دی حسرت ہو نہیں, ان سونیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں. میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, میرا یار منون در ڈھنگ بھی نہیں, اور میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹول نہیں. ان سونیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں. آپ فرماتے قافلہ گزر رہا تھا, کہنے لگے جا تو رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے ہماری غلامی اختیار کرو, چاہے تو ہم تمہیں مدینے جا کے بیچ دیں, چاہے تو ہم تمہیں رکھ لیں, منظور ہے تو چلو. آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے اور مجھے بس مدینے پہنچا دو. قافلے والوں نے مدینے جا کر ایک یہودی کے آگے آپ کو بیچ دیا تھا. آپ یہودی کی غلامی میں آ گئے اور اس کا کھجوروں کا باغ تھا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں روزانہ کھجوروں کے درختوں پہ چڑھتا تھا اور کھجوریں اتارا کرتا تھا اور سارا دن اللہ کے نبی کا انتظار کیا کرتا تھا. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ فرماتے ایک دن میں کھجوروں کے درخت پہ چڑھا تھا, کھجوریں اتار رہا تھا اور اتنے میں مدینے پاک کی گلیوں میں جلوس نکل آئے اور یہ صدائیں میرے کانوں میں گونجنے لگی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی. بنی نجار کی وہ بچیاں جو تب بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم نے بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. انہیں سارے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. آپ فرماتے میں نے چھلانگ لگائی, میں مدینے کی گلیوں میں نکل آیا. حضور کا جب میں نے چہرہ دیکھا اتنا پیارا, اتنا پیارا, میرے دل نے کہا سلمان اور تیری معراج کا وقت آ گیا, ہو نہ ہو یہی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. اور مکھ چند بدرشا شانی ہے, مت چمک دی لاد نورانی ہے, کلی زلف دی اک مستانی ہے, مقمول کیاں ہمت بھریاں ایسے صورت نو میں جان آکھاں. بولو جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. بولو جس شان تو شانہ سب بنیاں. فرماتے رات ہوئی, میں نے کھجوریں لی, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, جا کے عرض کیا محبوبہ ہوں میں بڑا غریب محتاج غلامی کے اندر ہوں اور آپ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں, حضور میرے غریب کا تحفہ قبول فرما لیں. سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں نے تحفہ پیش کیا میرے آقا نے میرے تحفے کو قبول فرما دیا. حضور نے خود بھی کھجوریں تناول فرمائی, اپنے غلاموں کو بھی عطا کر دی. آپ فرماتے میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگا. یہ سلمان تیری کی ایک نشانی پوری ہو گئی. فرماتے میں اپنی رات کا انتظار کر رہا تھا. جب رات ہوئی پھر میں نے کھجوریں دی, حضور کی
کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جا کے عرض کیا محبوبہ یہ صدقہ لے کے آیا ہوں، قبول فرما لے۔ میری آقا نے فرمایا سلمان میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے نبیوں کے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ حضور نے وہ صدقہ فقراء کو تقسیم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، نہیں سلمان تیری دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں تیسری رات کا انتظار کر رہا تھا اور رات کا وقت تھا، حضور مسجد میں صف اول میں بیٹھے تھے اور کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں پیچھے سے آ رہا تھا، بڑے دبے قدم آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر حضور کی طرف میں آ رہا تھا۔ حضور کا چہرہ کعبے کی طرف تھا اور جب میں حضور کے قریب آیا میرے آقا نے رحمت والی چادر اپنے کندھوں سے ہٹائی اور فرمایا سلمان آ جاؤ، جو تیسری نشانی دیکھنی ہے وہ دیکھ لو کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قدیم لبن نہیں اسی آپ گواجے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھو پارے ککھ گلیاں دے سانو آکھ دے لوگ شدائی آزم اساں اپنا آپ مٹایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ آزم اساں اپنا آپ مٹایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ 350 سال زندگی پائی، 300 سال حضور کو تلاش کرتے رہے۔ تو پیارے بھائیو آؤ آج اسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے، اور جو حضور کی ولادت پہ خوش ہوتا ہے میرے آقا بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، مانگنے کے لیے یہ دن ہے حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے اور اس میلاد کے صدقے ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔